عید الاضحیٰ پر سپہ سالار اگلے مورچوں پر فیلڈ مارشل کا ضلع یوب کا دورہ۔ ISPR کے مطابق سید آصم منیر نے مغربی سرحدوں پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، جوانوں کے بلند حوصلے اور دہشت گردی کے خلاف عزم کو سراہا۔ کہا کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا مقصد قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ پاکستانی افواج اور قوم کا غیر متزلزل عزم ہے، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ہر سطح پر تعاقب جاری رہے گا۔ ایثار اور قربانی کی بہترین مثال عید الاضحیٰ۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات، اسلام آباد کی فیصل مسجد، لاہور میں بادشاہی مسجد، داتا دربار، مینار پاکستان اور جامعہ نعیمیہ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ کراچی میں پولو اور ٹی گراؤنڈ میں بڑی تعداد میں شہریوں نے نماز عید ادا کی۔ ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے۔ 24 نیوز کی جانب سے ناظرین کو عید مبارک۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، لاکھوں حجاج کرام اور مقامی لوگوں نے نماز ادا کی۔ امت مسلمہ کے اتحاد و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ حجاج کرام شیطان کو کنکریاں مارنے میں مصروف۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت مملکت بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور قصر کے مراحل مکمل کر کے عازمین حج کے بقیہ مناسک اور عبادات کریں گے۔ خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد محمد بن سلمان کی اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو عید الاضحیٰ پر مبارکباد کے پیغامات۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نواب شاہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد اور وفاقی وزیر رانا تنویر نے شیخوپورہ میں اپنے آبائی گاؤں ننگل کسوالہ میں عید کی نماز پڑھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے حویلی کہوٹہ کی جامع مسجد میں عید کی نماز پڑھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اٹک اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں عید کی نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور کے باغ ناران میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے ٹنڈو جام اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے پولو گراؤنڈ میں نماز ادا کی۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور گوشت کی تقسیم کے بعد مرد حضرات تو ہو گئے فارغ، لیکن خواتین نے کچن کا محاذ سنبھال لیا۔ ناشتے کے بعد بریانی اور مسالے دار کلیجی سے گھر والوں کی تواضع کی۔ دوپہر کے کھانے میں کباب، قورمہ اور مزیدار پکوانوں سے دسترخوان سج گئے۔ رات میں رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ باربیکیو اور ران روسٹ کی محفلیں سجیں گی۔ بچوں کا عیدی وصول کرنے کا مشن بھی زور و شور سے جاری رہا۔ کئی بچے اپنے پیارے جانوروں کے بچھڑ جانے پر غم زدہ۔ کراچی کی گلیوں میں تگڑے بیل ذبح کرنا قصائیوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ ملتان میں بکھرے بیل نے قصائیوں کی دوڑیں لگوا دی۔ گجرانوالہ میں قصابوں کے نخروں سے تنگ پہلوانوں نے جانور خود قربان کر لیے۔ اکھاڑے میں پہلوانوں کو چت کرنے والے پہلوانوں نے جانور چت کرنے میں بھی دیر نہ لگائی۔ عید پر گوشت ضرور کھائیں مگر احتیاط کے ساتھ۔ ماہرین صحت کا عوام کو مشورہ، کہا زیادہ گوشت اور مسالے دار کھانے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر نگرانی پنجاب بھر میں تاریخ کا سب سے بڑا کلین اپ آپریشن۔ پہلی مرتبہ 8 مختلف ذرائع اور اداروں سے صفائی کی براہ راست رپورٹ کا میکانزم فنکشنل۔ گلیوں اور بازاروں میں علائشیں اور باقیات پھینکنے پر 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود۔ ستھرا پنجاب کے 1,76,000 سے زائد ورکرز عید الاضحیٰ کی خصوصی صفائی آپریشن کا حصہ۔ مساجد، عیدگاہوں، قبرستانوں، مارکیٹوں اور سڑکوں کی خصوصی صفائی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ قربانی کا جذبہ انسانیت کے لیے ہمدردی، ایثار اور احساس ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मादरे वतन के दिफा और दहशत गर्दी के वाक़यात में जान कुर्बान करने वाले शहदा की कुर्बानी हमारा कौमी फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता। पाकिस्तान को अमन, इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तरक्की की नेमतों से हमेशा मालामाल रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज मुल्क में देरपाम, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। दुनिया भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद अल-अक़सा में भी नमाज ईद का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। गजा के मजलूम मुसलमानों ने तबाहाल इमारतों के दरमियान नमाज पढ़ी। तेहरान में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। करबला में भी लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया, तुर्की और मलेशिया में भी वसी इज्तिमा। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और चीन की मसाजिद में भी बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद का फरीज़ा अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस से मुलाकात में मशरिक़ी वस्ता और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का यादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की चेक रिपब्लिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर गुफ्तगू। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इसहाक़ डार ने इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से नवाब शाह में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा भी मिले। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने सदर मुमलिकत को ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों के अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। दुनिया में पाकिस्तान कौम के पासदार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान की जंग के बायस पूरी दुनिया ख़ुसूसन हमारा खित्ता मुतासिर हो रहा है। सिक्योरिटी और इक़्तिसादी तौर पर भी मुश्किलात हैं। हुकूमत ऐसा बजट लाएगी जिसमें महंगाई की सताई आवाम को रिलीफ मिले। फ़लस्तीन की आज़ादी और खुद मुख्तारी तक पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा। कश्मीर और पानी का मसला हल होने तक भारत से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक से कम है। बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात कोशां हैं। कराची को वफाक के हवाले करने की बात मुमकिन ही नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और रहेगा। बिलावल भुट्टो ने शाहराए भुट्टो का इफ्तिताह किया तो कुछ लोगों ने कहा कि सूबा तोड़ दो। 28वीं तरमीम की बातें अभी सिर्फ सोशल मीडिया तक हैं। अब तक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन हुए तो बल्दियाती तरमीम की बात करने वाले भाग जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके से मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हैं। सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान में 2 रोज़ से जारी ऑपरेशन के दौरान 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक हुए। भारतीय प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान दहशत गर्दों की भर्ती, शिद्दत पसंदी फैलाने और बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों का मरकज़ बन गया। दहशत गर्द ग्रोहों के तौसी पसंदाना इक़दामात आलमी बरादरी के लिए ख़तरा है। रूसी जरीदे टॉस के मुताबिक DGISPR मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशत गर्दों के ख़तरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुके हैं।
کراچی سندھ کو تقسیم کرنے والوں کی جاگیر نہیں ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ فاروق ستار اور علی خورشیدی کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. ایم کیو ایم نے جو حال شہر کا کیا وہ سب کے سامنے ہے. ہم پروپیگنڈے کا جواب اپنی کارکردگی سے دیں گے. آلائشیں اٹھانے کے لیے 3 لینڈ فل سائٹس 105 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے. کراچی کے علاقے صدر میں چائنیز ڈینٹل کلینک میں ڈاکٹر کا قتل، دہشت گرد پکڑا گیا. کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی بڑی کارروائی. کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور 8 سیفٹی فیوز برآمد. انسداد دہشت گردی دفاع کے تحت مقدمات درج. ملک بھر میں شدید گرمی، آئندہ 3 روز تک سورج آگ اگلے گا. سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں شدید گرمی، میدانی علاقوں میں پارہ 50 ڈگری کو چھو جائے گا. این ڈی ایم اے نے گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب کا الرٹ بھی جاری کر دیا. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. دوسری جانب صبح سویرے اسلام آباد میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. راولپنڈی سمیت پوٹوہار کے علاقے میں ہلکی بارش کا امکان. یورپ بھی ہیٹ ویو کی زد میں، کئی ممالک میں درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ ریکارڈ. پیرس، لندن اور جرمنی میں غیر معمولی گرمی. فرانس میں ہیٹ ویو کے باعث 7 افراد ہلاک ہو گئے. درجہ حرارت 36 ڈگری تک جا سکتا ہے. فرانسیسی محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کر دی. لندن اور جرمنی میں بھی غیر معمولی گرمی، درجہ حرارت 34 کو چھو گیا. مناسک حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ مکمل. حجاج کرام رمی کے لیے جمرات کی جانب رواں دواں. آج بڑے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں. حجاج آج اور کل منا میں قیام کے دوران زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے. قربانی کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام سر منڈوا کر احرام کھول رہے ہیں. حج کا تیسرا فرض طواف زیارت آج یا اگلے 2 دن میں مکمل کریں گے. پاکستان کے لیے واپسی کی حج پروازیں 31 مئی سے شروع ہوں گی. امریکی صدر ٹرمپ نے کابینہ کا خصوصی اجلاس کل وائٹ ہاؤس میں طلب کر لیا. خراب موسم کے باعث کابینہ کا کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والا اجلاس مؤخر. امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں ایران سے مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع ہیں. ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ وسیع تر معاہدے کے لیے اقدامات پر غور کر رہی ہے. اجلاس میں ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم کی امریکہ کو منتقلی کا معاملہ زیر غور ہوگا. سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ بھی اجلاس میں شرکت کریں گی. درینہ مسائل ایک رات میں حل نہیں کیے جا سکتے. تنازع جتنی جلدی ختم ہوگا، جانی نقصان بھی اتنا ہی کم ہوگا. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ایران اور امریکہ مذاکرات جاری رکھتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرے. مزید بولے امید ہے ایران تنازع میں شامل فریقین جنگ بندی برقرار رکھیں گے. آبنہ ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع نہیں کیا. امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کا ایکسپرٹ تازہ بیان. کہا امریکی افواج آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی. ادھر امریکی فوج کی آبنہ ہرمز میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بھی جاری ہے. سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی جانب جانے والے 108 جہازوں کو واپس بھیجا گیا. ایران کا امریکہ سے افزودہ یورینیم اور آبنہ ہرمز پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب سیکرٹری علی باکری کا واضح بیان. کہا افزودہ یورینیم پر امریکہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے. افزودہ یورینیم کا مسئلہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان آبنہ ہرمز پر بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا. پاک آسٹریلیا سیریز میں 3 دن باقی. پہلا ون ڈے ہفتے کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. پاکستانی کھلاڑی عید منانے کے بعد پھر سے تیاری کریں گے. کینگروز کا ایک اور ٹریننگ سیشن. بیٹنگ اور بولنگ کی طویل مشقیں. سیریز کے باقی 2 میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے.